تم بازار میں خرید و فروخت کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں مسجد نبوی میں رسول اللہ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ تم خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہو، مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اور وراثت حاصل کرنے والے وراثت حاصل کر رہے ہیں۔ جس نے یہ اعلان سنا تو آج ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ اعلان ہوتا ہے لوگوں گجرانوالہ میں فلاں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کروائی جائے گی، پنڈی میں آپ کے تبرکات کی زیارت کروائی جائے گی۔ آج کے دور کا کمزور مسلمان محض منہ مبارک کی زیارت کرنے کے لیے، تبرکات کی زیارت کے لیے دیوانہ وار بھاگتا ہے۔ اور آپ نے تجربہ کیا ہوگا جہاں کہیں منہ مبارک کی زیارت کا اہتمام ہوتا ہے، مسلمانوں کا ذوق اور شوق دیدنی ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ منہ مبارک کوئی یقینی نہیں ہے، ایک منسوب ہیں۔ تو وہ صحابہ جنہوں نے یہ اعلان سنا کہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، جس کے ہاتھ میں جو چیز تھی وہیں پہ پھینکی، دکاندار نے دکانیں بند کیں، تاجروں نے اپنا مال تجارت وہیں پہ رکھا، بھاگے دیوانہ وار مسجد نبوی میں پہنچے۔ دائیں بائیں دیکھا، ایک کونے میں دوسرے کونے میں بڑا دیکھ بھال کر کے ان کو خلاف معمول کوئی چیز نظر نہ آئی۔ جو اعلان سنا تھا کہ آپ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، جو تصور لے کے آئے تھے اپنے تصور کے مطابق کچھ نہ پایا۔ پتہ ہے وہ اعلان کرنے والے کون تھے؟ وہ اعلان کرنے والے احادیث رسول کے سب سے بڑے راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو ہریرہ نے اعلان فرمایا تھا کہ لوگوں تم مسجد نبوی میں جا کے دیکھو بازار میں کیا کر رہے ہو، مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ جب لوگوں نے آ کے جائزہ لیا، دائیں بائیں دیکھا، خلاف معمول کوئی چیز نظر نہ آئی، تو لوگ مایوس ہو کے مسجد سے باہر نکل رہی ہیں، بازار کی طرف واپس جا رہی ہیں، اور ادھر سے ابو ہریرہ اعلان کر کے واپس آ رہی ہیں۔ یہ مسجد سے نکل رہی ہیں، ابو ہریرہ تشریف لا رہی ہیں۔ کہنے لگے ابو ہریرہ اچھا بھلا بازار آباد تھا، کاروبار ہو رہا تھا، آپ نے اعلان کیا، آپ کے اعلان کو سن کے ہم کاروبار چھوڑ کے آ گئے ہیں۔ تو آپ نے جو اعلان کیا تھا ہم نے تو وہاں کچھ نہیں پایا، ہم نے کوئی وراثت تقسیم ہوتی دیکھی نہیں ہے، ہم نے وہاں کسی کو تقسیم کرنے والا اور کسی کو لینے والا دیکھا نہیں ہے۔ فرمایا لوگوں تم سمجھے نہیں ہو، میرے آقا کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، میرے آقا کی وراثت حاصل کرنے والے حاصل کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم نے مسجد میں کیا دیکھا ہے؟ ابو ہریرہ ہم نے دیکھا ایک کونے میں کچھ لوگ بیٹھے قرآن کریم سیکھ رہے ہیں، کوئی تعلیم قرآن کی دے رہا ہے اور دوسرے لوگ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک کونے میں بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھائی جا رہی ہیں، ایک کونے میں بیٹھ کے کوئی دین کے مسائل سیکھے جا رہے ہیں، بس ہم نے یہی دیکھا اور کچھ نہ دیکھا۔ تو فرمایا لوگوں مجھے بتاؤ میرے آقا کی وراثت اس کے علاوہ اور ہے کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت یہی ہے، قرآن کی تعلیم، احادیث کی تعلیم، دین کی تعلیم، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ حضرات گرامی،
بس یہی بات عرض کرتا ہوں بحمداللہ تعالی ہمارے مدارس دینیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کی تقسیم کے سب سے بڑے مراکز ہیں۔ انہی مدارس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ کوئی قرآن کا حافظ بن کے جاتا ہے، کوئی وراثت کا حصہ یہ پاتا ہے قاری قرآن بن کے جاتا ہے، کوئی عالم بن کے جاتا ہے، کوئی مفتی بن کے جاتا ہے اور پھر جا کے دنیا کے کسی کونے میں قرآن پڑھاتا ہے، کوئی تجوید پڑھاتا ہے، کوئی احادیث پڑھاتا ہے، کوئی دینی علوم پڑھاتا ہے۔ یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کی تقسیم کا پھرانے کا حاصل کرنے کا سلسلہ ہے۔ بحمداللہ تعالی دینی مدارس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کے سب سے بڑے محافظ بھی ہیں، تقسیم کرنے والے بھی ہیں۔ جس طرح اللہ کا قرآن حق ہے، اللہ کی ذات حق ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر صفت حق ہے، آپ کی وراثت بھی حق ہے۔ یہ وراثت قائم دائم رہی ہے، قیامت تک رہے گی۔ کوئی اس وراثت کو ختم نہیں کر سکتا، مٹا نہیں سکتا۔ تو بحمداللہ تعالی انہی مدارس سے علماء نکلتے ہیں، انہی مدارس سے حفاظ نکلتے ہیں۔ جس کسی کو قرآن کا کوئی مسئلہ سیکھنا ہوتا ہے مدارس میں آتا ہے، قرآن کا حفظ کرنا ہوتا ہے مدارس میں آتا ہے، قرآن کی تجوید اور قرآن کی قرات سیکھنی ہوتی ہے مدارس میں آتا ہے، مسائل پوچھنے ہیں مدارس میں آتے ہیں۔ دین کے جس شعبے کی جس کو جو ضرورت ہوتی ہے الحمدللہ دینی مدارس دین کے ہر شعبے کو پوری دیانت کے ساتھ محنت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، پہنچاتے رہے ہیں، پہنچاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ تو اس موقع پہ بس مختصر وقت کے لیے میں اپنے بھتیجے کو اور اپنے عزیز کو دعوت دیتا ہوں۔ اکثر احباب کو